إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حدیث الموبقات کی تشریح آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش ہو رہی تھی۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 7 خطرناک گناہوں کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ وہ خطرناک گناہ ہے اگر دنیا کا کوئی انسان مرد ہو یا عورت ان گناہوں یا ان میں سے کسی ایک گناہ کی زد میں آ جائے اور توبہ کیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ ابد الآباد ہمیشہ جہنم میں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پہلا خطرناک گناہ شرک، اس کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ دوسرا خطرناک گناہ وہ جادو ہے۔ جادو کے حوالے سے 2 جمعوں میں کچھ باتیں ہوئی ہیں اور بہت ساری باتیں ابھی تک باقی ہیں۔ ہر خطبے کے بعد ساتھیوں نے مجھے گھیر کے کہا کہ یاجوج ہاروت اور ماروت کے بارے آپ کچھ بتائیں۔ میں نے کہا ان کا ذکر آئے گا۔ پھر دوسرا جمعہ پڑھایا تب بھی دوستوں نے گھیر لیا کہ وہ ہاروت اور ماروت کی کہانی نہیں آئی، حالانکہ میری اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ میں جنات کو لایا تھا اور جنات کا تعارف کروا رہا ہوں، کیونکہ اس جادو کے حوالے سے ان کا بڑا ایک کردار ہے۔ لیکن ساتھیوں کے اصرار پر میں یو ٹرن لے کر میں اس واقعے کو لاؤں گا تاکہ ساتھیوں کے دلوں میں جو شبہات وغیرہ ہیں وہ دور ہو جائیں۔ پہلا نقطہ یہ ذہن نشین کر لیں، جادو کا علم اور جادو کے بارے مختلف نظریات اور عقائد پوری دنیا میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہندو مذہب کے اندر تو خاص طور پر جادو کے بارے باقاعدہ ایک چیپٹر ہے۔ گویا ہندو مذہب کا حصے میں جادو کا شامل ہونا پایا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ جادو زمین پر سب سے پہلے کہاں شروع ہوا۔ کسی نے ایران بتایا، کسی نے عراق بتایا، کسی نے کوئی بتایا۔ البتہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جادو کا عروج موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، داؤد علیہ السلام کے دور میں
اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا عروج، اس قدر عروج ہوا حتیٰ کہ ایک وقت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایسا آیا کہ جادو اور پیغمبر کا جو معجزہ ہوتا ہے ان کے درمیان فرق کو مٹا دیا گیا، حتیٰ کہ لوگ یہی سمجھتے رہے یہ جو معجزہ ہے یہ جادو ہے، جو فلاں نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کو معجزہ کہتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ جادو کہتا ہے۔ جادو اور معجزے میں جو فرق ہے، معجزے کی جو برکات ہے اور جادو کے جو نقصانات ہیں، ان چیزوں کو مٹا دیا گیا۔ جب یہ وقت آیا، یہ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے کہ جادو اور معجزے کے درمیان فرق کو، جادو کے فوائد نقصانات اور معجزے کے فوائد کو ختم کر دیا گیا، فرق مٹ گیا۔ تو ان دونوں کے درمیان جو فرق تھا کہ معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے، معجزہ کس کو دیا جاتا ہے، اور معجزے کے ذریعے لوگ ایمان لاتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، جبکہ جو جادو ہے سراسر کفر ہے، اس کے نقصان ہیں۔ اس کو فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کا انتخاب کیا۔ فرشتوں کے بارے آج میں پوری گفتگو کروں گا۔ پہلا نقطہ آپ یہ ذہن نشین کر لیں، قرآن کریم نے واضح کہا مطلقاً فرشتوں میں کہ فرشتے چاہے زمین پر ہوں، آسمانوں میں ہوں، سمندروں پر ہوں، پہاڑوں پر ہوں، لیکن کوئی بھی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پہلی بات، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے بارے یہ بات ذہن نشین کر لے، انسانوں میں اللہ کے فرما بردار اور نافرمان پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے تھے، جنات میں بھی اللہ کے فرما بردار اور نافرمان تھے اور آج بھی ہیں، لیکن فرشتوں میں نہ کبھی کوئی نافرمان تھا نہ ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ قرآن ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہی، جو جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے بس وہی، چونکہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے کہ یہ ان کی سزا ہے، نہیں، سزا نہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو حالت قیام میں کھڑا کر دیا، وہ قیام میں کھڑے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو رکوع میں کھڑا کر دیا، رکوع میں کھڑا کر دیا، رکوع میں اللہ کی تسبیحات بیان کرتے، وہ رکوع میں کھڑا۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ سجدے میں پڑے ہو، بس سجدے میں، اور فرمایا قیامت تک وہ ہل نہیں سکتے، جب قیامت قائم ہوگی اللہ ان کو اٹھائے گا، اٹھتے ہی وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ما عبدناک حق کا عبادت، یہ حدیث کے الفاظ، ما عبدناک حق کا عبادت، اے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ اب یہ سزا نہیں ہے کہ وہ رکوع میں کھڑے ہیں، یہ سجود ہے۔ اب اسرافیل کے بارے حدیث میں کیا آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے
جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا اسرافیل کو، اللہ نے اس کو سور پکڑا دیا، سور۔ اللہ نے فرمایا اے اسرافیل اس سور کو پکڑ لے اور اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا لے اور اپنے کان کو توجہ کرا ہمارے عرش کی طرف اور انتظار کر میرے حکم کی۔ جب میرا حکم آئے گا سور پھونک دینا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت سے اسرافیل اسی وقت سے کھڑا ہے، سور منہ کے ساتھ لے کے کھڑا ہوا ہے اور کان کی توجہ عرش کی طرف ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، اس کو سزا نہ بولیں۔ ہمارا استاد بچے کو کلاس میں 1 گھنٹہ کھڑا کر دے، یہ سزا ہے۔ رکوع میں کر دے، سزا ہے۔ یہ سزائیں ہیں، فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہیں۔ جب وقت آیا زمین پر، ایسا وقت آیا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز ختم ہو گئی، جادو اور معجزے کے درمیان تفرق کو مٹا دیا گیا۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیج دیا، دونوں فرشتے تھے، ایک کا نام ہاروت ہے، ایک کا نام ماروت ہے۔ ان کو بھیج دیا چونکہ اس وقت یہ فتنہ کہاں اٹھا تھا؟ بابل میں۔ بابل جانتے ہیں جس کو آپ عراق بولتے ہیں، اس بابل میں فتنہ تھا۔ اور یہاں رک کر ایک بات آپ کو بتا دوں، جب سے اللہ نے زمین کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک زمین کی پشت پر سب سے بڑی فتنے کی آماج گاہ ہمیشہ ایران رہا ہے۔ اس پر باقاعدہ میرا ایک درس ہے جس کا ٹاپک ہے نجدی کون، نجدی کون۔ اس کا ایک لفظ پڑھیں۔ دلائل کے دنیا میں گفتگو کی ہے، اور اس میرے لیکچر کہہ لیں یا اس کو درس کہہ لیں یا خطبہ کہہ لیں، آج کئی سال ہو گئے، آج تک کسی نے ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دیا اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کا جواب کون دے گا؟ اس نے واضح کیا ہے کہ یہ بابل، جدید نام عراق، مزید آگے اس کو بصرہ، کوفہ، بغداد، یہ پٹی ہمیشہ فتنوں کی آماج گاہ رہی ہے۔ جادو کا یہاں عروج اور جادو اور معجزے کے درمیان فرق کو بابل میں مٹا دیا گیا۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو یہاں بھیج دیا، فرشتے آ کے اللہ کے حکم سے، ایک کا نام ہاروت ہے، ایک کا نام ماروت ہے۔ قرآن کریم ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ نے ان کو اتارنے کے بعد جادو کا جو علم تھا وہ اللہ نے ان پہ نازل کیا کہ یہ جادو کا علم ہے جس کے ذریعے میری مخلوق کو گمراہ کیا جا رہا ہے، راہ حق سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ علم ہے جو تم پر میں نازل کر رہا ہوں، یہ حق کے مقابلے میں ہے۔ لوگوں سے ملو، لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے، اور لوگوں کو بتاؤ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور ان کو بتاؤ ہم امتحان ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کروں گا، بعض پڑھے لکھے جاہل وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں فرشتے امتحان کی زد میں تھے، امتحان کی زد میں تھے۔ کہاں ہے؟ کس آیت میں ہے؟ کہا، انہوں نے کہا نحنو فتنہ۔ میں نے کہا جی ہاں، کیا معنی ہے؟ اور کیا معنی ہے؟ دعوے کرنے والوں علم کا، اپنے آپ کو
فلاں فلاں کہنے والوں، اگر وہ فتنے کی زد میں ہوتے تو کہتے نحنو فی الفتنہ، نحنو فی الفتنہ، نحنو فتنہ نہیں، ایک ہے نحنو فتنہ، ایک ہے نحنو فی الفتنہ، فی معنی میں، اگر نحنو کے بعد فی ہوتا، نحنو کے بعد کیا ہوتا فی، تو معنی یہ بنتا ہم آزمائش میں ہیں، ہم کیا ہیں، ہم آزمائش میں ہیں، ہم امتحان میں ہیں۔ اگر ہوتا فی نحنو فی الفتنہ کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا نحنو الفتنہ، ہم امتحان ہیں، ہم کیا ہے امتحان ہے، اور امتحان کن کا ہو رہا ہے، تمہارا ہو رہا ہے، امتحان تمہارا ہے، ہم امتحان ہیں، امتحان لینے والا رب ہے، ہم امتحان ہیں، امتحان تمہارا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا امتحان ہوتا ہے، پیپر یہ امتحان کا پیپر ہے، لینے والا سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے۔ آپ سمجھو نا، امتحان لینے والا سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، ایگزامینر ہوتا ہے، ایگزام کا پیپر ہوتا ہے، یہ امتحان ہے۔ امتحان جس کا لیا جاتا ہے اس کو اسٹوڈنٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا نحنو فتنہ، ہم امتحان ہیں، امتحان لینے والا اللہ ہے، اور امتحان کن کا ہے، تمہارا ہے، کہ تم کافر بنتے ہو یا مسلمان بنتے ہو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کفر ہے۔ لوگ پوچھتے کیا فرق ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ فرشتے بتاتے یہ جادو ہے۔ چونکہ جو چیز غلط ہے نا اس کی پہچان بھی تو ضروری ہے۔ ایک باطل مذہب ہے، ایک باطل مذہب کی پہچان، اگر آپ نے باطل مذہب کا رد کرنا ہے تو یقیناً کسی قابل استاد کے ذریعے پہلے آپ اس باطل مذہب کی پہچان کریں گے اور شریعت کے مطابق اس کا توڑ کریں گے۔ تو یہ قابل ترین استاد تھے ہاروت اور ماروت، قابل ترین استاد تھے جنہوں نے جب بھی کوئی آتا بتاتے یہ جادو ہے، یہ جادو کی پہچان ہے، جادو میں یہ کام کیے جاتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی بغاوت ہے، جادو کرنے والا کافر بن جاتا ہے۔ فلا تکفر، تم کافر مت بنو۔ کیا کہتے ہیں اللہ، سورہ بقرہ پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کافر مت بنو، تم یہ حرکتیں مت کرو، تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوتا۔ ایک دو آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ جسے امام حاکم مستدرک ابھی حاکم میں لائے ہیں، مستدرک حاکم حدیث کتاب ہے، اور اس واقعے کو لانے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور اسی واقعے کو امام ابن قتیبہ جو 30ویں صدی کے عظیم محدث ہیں وہ بھی اپنی کتاب تعویل مختلف الحدیث میں لائے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ واللہ عالم، اس لیے کہ بعض محدثین نے ان میں کلام کی ہے۔ یہ واقعہ اس کی راویہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک خاتون آئی، جب وہ آئی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس خاتون سے پوچھا تو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ میں دومت الجندل سے آئی ہوں۔ اتنا طویل سفر کے اکیلی خاتون، اتنا سفر کر کے تو یہاں کیسے پہنچی اور کیوں آئی؟ اس نے کہا مجھے ایک ہی مسئلہ پوچھنا ہے، جادو کے حوالے سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور میرے سوال کا جواب محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بس مجھے بتائیں اللہ کے نبی کہاں ملیں گے؟ سید عائشہ
رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں او بہن بس تیرے آنے سے پہلے تو راستے میں تھی، اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ سید عائشہ کہتی ہیں جب میں نے یہ کہا ایک دم جس طرح جانور زمین پر لیٹ جاتا ہے وہ لیٹ گئی اور رونے لگے۔ وہ اس قدر روئی اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں برباد ہو گئی، میرا ایمان برباد ہو گئی، میرا ایمان تباہ ہو گئی ہے، اے ام المؤمنین میری آخرت ہاتھ سے گئی، میں کیا بتاؤں؟ میری تو آخرت برباد ہو گئی، میں کیا بتاؤں؟ میری بہن پھر بھی بتا۔ اس نے اپنا واقعہ بتایا، کسی وجہ سے میرا خامد مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، اور کہاں چلا گیا لاپتہ ہو گیا۔ میں گھر میں اکیلی، دن رات مہینے سالوں گزر گئے، ایک خاتون گھر میں اکیلی ہے۔ ایک دن میں میرے پاس ایک خاتون آئی، اب غور گئے۔ یہاں ضمناً رک کر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو میرا ٹاپک تھا، جو رہ گیا ہے، جو آگے لاؤں گا، کہ جنات جو ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، میں واپس آؤں گا یہ واقعہ سناؤں گا حدیث والا، فرمایا کہ انسان میں اور جنات میں یہ فرق ہے کہ جنات مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں، کسی اور انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، یہ ان میں صلاحیت ہے۔ قرآن نے یہ کہا وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ پاتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں اور مختلف شکلوں میں آ کر پریشان بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کے واقعات بھی بے انتہا ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث سنا کر میں واپس کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، جنگ خندق میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، لڑتے حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اچانک اس کو گھر یاد آ گیا۔ جوان آدمی تھا، نوجوان بیوی گھر چھوڑ کے آئے اکیلی۔ اچانک اس کے دماغ میں کوئی حملہ ہوا، اس نے نبی علیہ السلام سے چھٹی مانگی، میں جاتا ہوں واپس آتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، لیکن مجھے خطرہ ہے بنو قریظہ کے یہودی ہم پر حملہ نہ کر دیں، تم خالی ہاتھ نہ جاؤ، اسلحہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے حملہ کیا، ان کا پروگرام یہ ہے کہ مدینے کی اینٹ کی سے اینٹ بجا دیں گے، اپنے ساتھ اسلحہ لے کے جا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیزہ میرے ہاتھ میں تھا، میں گیا۔ جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ میری بیوی گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ میرا دماغ کھول گیا کہ گھر سے باہر کھڑی اکیلی۔ میں نے وہی سے تیر نکالا اور بیوی پر کس دیا کہ یہ میری غیرت کو برباد کر رہی، میری عزت تباہ کر رہی۔ بیوی نے کہا تیر نہیں چلانا، موقع دینا، صفائی کا موقع دینا۔ میں ایسے تیر کسے آگے چلتا گیا۔ جب بیوی کے قریب گیا بیوی نے کہا اندر دیکھ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس صحابی نے آ کر واقعہ کیا بتانا تھا، اس کو موقع نہ ملا، اس کی بیوی نے واقعہ بتایا۔ اندر گیا، دیکھتا ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اژدہا
سانپ، اتنا بڑا سانپ تھا کہ اس صحابی کے بستر کو اس نے لپیٹا ہوا تھا، اپنے سینے میں دے کر بیٹھا تھا۔ اتنا بڑا اژدہا کہ صحابی کا بستر جو تھا نا جی، اس کو اس نے لپیٹ کر اپنے سینے کے دے کر یوں لے کر بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ آ گئی کہانی اور ہے۔ اس صحابی نے اس پر تیر چلایا۔ خاتون کہتی ہے مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ سانپ پہلے مرا یا میرا خاوند پہلے مرا، اس نے اس پہ حملہ کیا، اس نے اس پر حملہ کیا، دونوں مر گئے۔ جب نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، انسانوں کے علاوہ بھی اور مخلوق ہے جو مدینہ میں رہتی ہے۔ چند دن پہلے ایک سانپ تھا، جن میرے پاس آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے اور مخلوقات ہیں، جنات کی اور شکلیں ہیں، سانپوں کی شکل میں آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کے گھر میں سانپ ہو تو اس کو 3 مرتبہ کہے نکل جا، دوسری مخلوق ہے نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو مار دو، واپس آئیے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنات میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، وہ سانپوں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ جو جنات ہیں سب سے زیادہ کالے کتے اور کالی بلی کی شکل میں آتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور لوگوں اگر کسی نے ضرورت کے مطابق کتا پالنا ہو جانوروں کے لیے، کھیتی کے لیے، جہاں جہاں اسلام میں گنجائش ہے، اگر کتا پالنا بھی ہے تب بھی کالا کتا نہیں پال سکتا، کیونکہ کالا کتا شیطان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو گویا واپس آتے ہیں، مجھے چونکہ وہ بات پوری کرنی ہے اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ ہوں گی۔ جادو کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، اس خاتون نے اپنا واقعہ بتایا، خامند غائب ہو گئی، سال ہا سال پریشان رہی۔ حوالہ یاد رکھنا، تاویل مختلف الحدیث، جو کہ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، استادوں کو وہ بھی لائے ہیں اس واقعہ۔ اچانک میرے گھر میں ایک خاتون آئی، جس کو نہ میں نے کبھی دیکھا تھا نہ میں جانتی تھی۔ اس نے آ کر کہا تو بہت پریشان ہے، تو بہت پریشان ہے، تیری پریشانی میں سمجھتی ہوں، اپنی زبان سے تو بتا خامد کے ساتھ کیا معاملہ ہوئی۔ میں تو آج تک کسی کے سامنے خامد کا ذکر نہیں کیا، یہ کب آئی میرے گھر میں؟ میں نے کہا خامد پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس نے کہا جس طرح میں کہوں اگر تو اسی طرح کر لے گی نا، تیرا خامد بھی آ جائے گا اور تیرے باقی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، جو پریشان ہوتا ہے بیچارہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا ابھی بات کا وقت نہیں ہے، یہ کہا اور غائب ہو گئی۔ میں یہی سمجھی کہ وہ تیزی کے ساتھ نکل گئی، تیزی کے ساتھ چلی۔ رات کو میں سوئی ہوئی تھی، وہی خاتون واپس آئی۔ یہ الفاظ مستدرک حاکم کے ہیں۔ رات کو آئی، مجھے اٹھایا، اس کے ساتھ کالے رنگ کے 2 کتے تھے اور ایک کتے کے اوپر خود بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کیسے بیٹھ جاؤ؟ میں اس کتے پر بیٹھ گئے، حالانکہ کتے انسان کو کیسے اٹھاتے ہیں، کیسے چلتے ہیں پتہ نہیں چلا، بس پتہ نہیں چلا۔ اچانک اس نے کہا بابل کا علاقہ آ گیا، بابل کا علاقہ آ گیا، کتے سے اتر جا، اور یہاں جو بھی ملیں جو کچھ تمہیں کہیں اس کے الٹ چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بس تو کامیاب ہے، تیرا خامد بھی گھر آ جائے گا، تیرے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، بس جو کچھ کہیں اس کے الٹ چلنا ہے۔ یہ کہا عورت غائب۔ اچانک 2 آدمی مجھے ملے، شبہ صورت میں خوبصورت، شرم و حیا والے، غیرت والے۔ میں ان کے سامنے گئی، میں نے کہا
میں پریشان حال ہوں۔ اس نے کہا پریشانی کا حل یہ ہے اللہ کے آگے گڑ گڑا، معافی مانگ، نمازیں پڑھ، ذکر اللہ کر، آخری نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کر، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا اس کے برعکس کیا چیز ہے؟ اس کے برعکس کفر ہے، مر جانا کفر نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تندور ہے۔ دونوں نے کہا یہ تندور ہے، اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کرے خالی اس تندور میں پیشاب کر دے اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ دنیا میں اس کی ہر چیز چلتی ہے۔ کہتے ہیں اس عورت نے راستے میں مجھے کچھ ایسا لیکچر دیا تھا کہ ان دونوں بزرگوں کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم جذباتی ہو کر میں تندور کے پاس چلی گئی پیشاب کرنے کے لیے، گئی اور گھبرا گئی، پیشاب نہیں کیا، واپس آ گئی۔ ان دونوں نے کہا اچھا ہوا تو نے پیشاب نہیں کیا ورنہ تو مرتد ہو جاتی۔ میں نے کہا میں نے پیشاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، ابھی تک تیرا ایمان قائم ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا۔ پھر میں چلی گئی، پھر واپس آ گئی، تیسری مرتبہ جذباتی ہو کر گئی اور میں نے پیشاب کیا۔ جب پیشاب کر کے آئی ان دونوں آدمیوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا ایسا ہی کیا، مجھے کسی نے نصیحت کی تھی کہ وہاں جو ملیں جو کچھ کہیں ان کے برعکس کرنا۔ میں نے کہا کر کے دیکھ لوں کیا ہوتا ہے، کر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا جب میں پیشاب کر رہی تھی اچانک میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار، گھوڑا بھی لوہے کا تھا، وہ آدمی بھی لوہے کا تھا، میرے جسم سے نکلا اوپر چلا گیا۔ ان دونوں نے کہا اب ہم تمہیں بہن نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے جسم سے نکل گیا۔ اب تو کافر ہو گئی، ختم، ٹھیک ہے جو مرضی ہے کہ اس خاتون نے کہا تھا نا جو تو کرے چاہے گی وہی ہوگا، تو میں نے راستے میں گندم کا ایک دانہ پڑا تھا۔ یہ الفاظ مختلف الحدیث میں موجود ہے اور امام ابن قتیبہ بھی اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ یہ کچھ حصہ اختصار کے ساتھ امام حاکم بھی لائے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ دانہ میں نے زمین پر رکھا، میں نے دانے سے کہا اگ جا، ایک دم اگ گیا۔ میں نے کہا دانہ پورا مکمل تو اوپر نکل آیا، اب تو آٹا بن جا، آٹا بن گیا، اب تو روٹی بن جا، وہ روٹی بن گئی۔ میں نے کہا اس عورت نے سچ کہا تھا اور ان باتوں کو بزرگوں نے بھی صحیح کہا تھا کہ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا معجزہ یہ ہے، جادو یہ ہے، انہوں نے سمجھایا اور سمجھاتے ہر بات بدلتے تھے۔ یہ نہیں کرنا کافر ہو جائے گی، یہ نہیں کرنا کافر ہو جائے گی، یہ نہیں کرنا کافر ہو جائے گی۔ میں کافر ہو گئی۔ تو انہوں نے جب میں جا رہی تھی نا، انہوں نے آخر میں کہا تھا تو ہو تو کافر گئی، اب تیری واپسی کا راستہ ہم نہیں جانتے، تیری واپسی کا راستہ اس وقت زمین کی پشت پہ ایک بندہ جانتا ہے اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب تمہیں مدینہ جانا ہوگا، حجاز میں جانا ہوگا، زمین کی پشت پہ کوئی نہیں جو تیرے واپسی کا راستہ جانتا ہو۔ ہمارے پاس خالی تعلیم ہے، ہم تعلیم بتاتے ہیں یہ جادو ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، پھر ہم کہتے ہیں لوگوں اپنے آپ کو کفر سے بچاؤ۔ بس اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دیا، تو حجاز جا اور وہاں جا کر پوچھ محمد رسول اللہ کا، وہاں جا کر پوچھ، ہو سکتا ہے کوئی راستہ ہو۔ اب میں یہاں آئی ہوں اس لیے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، 2 بدر جندل سے چلی ہے، ذرا دیکھ لو صحیح، کئی ہزار میل پیدل آئی ہے تاکہ میرا ایمان واپس آ جائے۔ نبی علیہ السلام
کہ بیوی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بیٹھ. مدینہ میں جتنے صحابہ تھے ابو بکر صدیق سے لے کر ہر ایک سے سیدہ عائشہ نے پوچھا، سب نے کہا ہم نہیں جانتے. جب وہ پریشان ہو کر جانے لگی ابو بکر صدیق نے کہا اے خاتون، دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ تو توبہ کر اور تیرے ماں باپ میں سے اگر کوئی حیات ہے تا حیات ان کی خدمت کر. تیری واپسی کی یہی شکل ہے، اللہ چاہے تجھے معاف کر دے. تو یہ آپ نے ہاروت ماروت کے بارے سنا. فرشتے تھے، آئے تھے، اللہ نے ان پر یہ علم اتارا تھا تاکہ مخلوق کے درمیان فرق کرے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اور ہر ایک کو بتائیں یہ کفر ہے، اس کے مقابلے میں ایمان ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہے. اور منع بھی کرے، نصیحت بھی کرے، اپنے آپ کو جادو سے بچاؤ، یہ کفر ہے، کفر سے بچاؤ. وہ ہر ایک کو یہ سمجھاتے تھے. میں اس ٹاپک کو آگے چلاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کفر سے بچائے، ایمان تا حیات نصیب فرمائے.